الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم طاعات پر اجرت کا مسئلہ بیان کریں گے کہ آیا طاعات پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ امامت، تدریس، ختم قرآن، ایصال ثواب، دم، تعویذ، ان چیزوں پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھے، اگر کوئی طاعت کا کام دنیاوی مقصد کے لیے کرے تو اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ مثلا کوئی دم کر رہا ہے، تعویذ کر رہا ہے، کوئی شخص اس کے پاس آ گیا کہ میرا روزگار نہیں ہے، آپ میرے لیے تعویذ کرو۔ کوئی شخص اس کے پاس آ گیا کہ میں بیمار ہوں، مجھے دم کرو۔ اب یہ جو دم پہ پیسے لے رہے ہیں، تعویذ پہ پیسے لے رہے ہیں، یہ اس کے لیے جائز ہے، کیوں؟ یہ دنیاوی مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی آپ کے پاس آئے اور ختم قرآن کی لے گیا، ختم قرآن کر رہا ہے آپ، تو ختم قرآن اگر تبرک کے لیے ہے، ختم قرآن کسی بیمار کے شفا کے لیے ہے، ختم قرآن کسی بے روزگار کے روزگار حاصل کرنے کے لیے ہے، ختم قرآن کسی اور دنیاوی غرض کے لیے ہے، تو پھر اس پر اجرت لینا جائز ہے، کیوں؟ یہ ایک دنیاوی مقصد ہے۔ اور دم وغیرہ یہ تو علاج کا ایک طریقہ ہے، تو اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ گئے اور ان لوگوں نے ہمارے مہمان نوازی نہیں کی، اور پھر ان میں ایک جو سردار تھا، اس کو وہ سام بچو اس طرح کسی نے انہوں نے ڈس لیا، تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھی کو دم کرے۔ تو ہم نے کہا، شرط لگائی کہ آپ نے اتنی بکریاں دینا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے دم کر دی اور وہ ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے ہمیں بکریاں دی تھی۔ اب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے وہ بکریاں لے لی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے۔ اب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ اس پر یہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان سے وہ کچھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تسلی کے لیے، تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے، ان سے کچھ حصہ لیا، کھایا۔ تو اگر دنیاوی غرض کے لیے تلاوت کی جائے یا اس طرح کوئی اور وظیفہ وغیرہ پڑھا جائے، کسی پر دم کیا جائے، تو اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ تو دم، تعویذ اور اسی طرح تبرک کے لیے ختم قرآن، دنیاوی مقصد کے لیے ختم قرآن، ان پر اجرت لینا جائز ہے۔ لیکن اگر طاعات سے دنیاوی مقصود نہ ہو تو پھر اس پر اجرت لینا تب جائز ہے جب وہ ضرورت دینی ہو، یعنی اگر وہ کام نہ ہو تو دین کو نقصان پہنچتا ہو۔ اگر امام امامت نہ کرے تو یہ دینی نقصان ہے، اگر مدرس تدریس نہ کرے تو دینی نقصان ہے۔ اب اگر آپ امام کو اجرت نہیں دے رہے ہیں، امام پابندی کے ساتھ امامت نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنا کام کرے گا۔ آپ مدرس کو تنخواہ نہیں دے رہے ہیں، مدرس وہ تدریس کے ساتھ ساتھ اپنی معاش کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا، اور معاش کے لیے کبھی ایک کام کرے گا، دوسرا کام کرے گا۔ اب کبھی وہ تدریس کے لیے آ سکے گا، کبھی نہیں آ سکے گا۔ اب معاش کی جو دوسری ذمہ داریاں ہے وہ اس کے تدریس میں خلل لاتا ہے۔ تو اگر ہم امام کے لیے، مدرس کے لیے، مؤذن کے لیے تنخواہ مقرر نہ کریں تو ان کاموں میں خلل آتا ہے، یہ دینی نقصان ہوتا ہے۔ تو دینی ضرورت کی وجہ سے ان کے لیے تنخواہ لینا، ان کے لیے اجرت لینا جائز ہے۔ لیکن جہاں یہ بات ہے، دینی ضرورت ہے، وہاں اجرت لینا جائز ہے، جہاں نہیں ہے تو وہاں اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ مثلا ایصال ثواب،
میت کے لیے سارے ثواب پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. یہ دینی ضرورت نہیں ہے، یہ فرد کی ضرورت ہے، یہ اس شخص کی وہ ہے کہ اس کو ثواب پہنچے. اسی طرح حافظان صاحبان جو ختم قرآن کرتے ہیں، تراویح میں ختم قرآن وہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے. وہ اگر وہ حافظ نہ ملے تو کوئی دینی نقصان نہیں ہے. ہم ختم قرآن کی بجائے علم تر کیفا یہ چھوٹی صورتیں پڑھیں گے اور تراویح کر سکتے ہیں. تو تراویح ہو سکتا ہو تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر ختم قرآن ہے ٹھیک ہے، ختم قرآن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال جہاں دینی نقصان ہوتا وہاں اجرت لینا طاعات پر جائز ہے، اور جہاں دینی نقصان نہیں ہے تو وہاں طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. خصوصاً یہ ایصال ثواب کے میں عام طور پر لوگ مبتلا ہے کہ ایصال ثواب کا ختم کیا جاتا ہے اور پھر اس پر اجرت لی جاتی ہے. نہیں، اگر آپ ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کر رہے ہیں تو دیکھو آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جب وہ ایک مرتبہ طاعت بن جائے تو پھر اس کا ایصال ثواب ہوگا. جب تک وہ طاعت نہ بنے تو اس کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا. تو جب وہ طاعت بن گیا پھر ایصال ثواب ہوگا، اور آپ پھر طاعت پر اجرت لے رہے ہیں تو طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. ہاں جہاں دینی ضرورت ہے، مدرس تدریس کر رہا ہے، یہ دینی ضرورت ہے، ورنہ مدرسوں کا نظام خراب ہو جائے گا، ورنہ مساجد میں امامت کا سسٹم خراب ہو جائے گا، تو ان صورتوں میں اجرت لینا جائز ہے.